لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر، بچنا، گناہوں سے بچنے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، رب نے منع فرما دیا میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن نے کہہ دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ مولا کا حکم ہے، جھوٹ گناہ ہے، میں گناہ سے بچوں گا۔ آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ آپ کو صابروں کے اندر شمار فرما دے گا۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے، اور تیسرا جو صبر کا معاملہ ہے وہ استقامت فی الدین کے معاملے میں ہے کہ دین پر جمے رہنا، اور ہزار ہاتھ تکالیف کی وادیاں آ جائیں، نہ دامن مصطفیٰ چھوڑنا نہ دامن دین چھوڑنا، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور ایسا بندہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی موٹی آزمائش ہوتی ہے ان تین چیزوں کے سلسلے میں، اتنا سخت امتحان ہوتا ہے۔ آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی اور ہماری حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ رسولوں کی شان دیکھو کہ ان کا امتحان کس طریقے سے ہوا، اتنا سخت امتحان کہ جب وہ خود دین سے نہ ہلے اور اللہ کے احکام اور فرمان کو پہنچانے میں اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور وہ اس پر جم گئے، تو آپ جانتے ہیں جب وہ نہ ہلے تو ان کے نیچے کی زمین ہلا دی گئی کہ اب تو یہ ہلیں گے۔ لیکن قربان جائیے، قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اتنا سخت امتحان ہوا رسولوں کا کہ زمین ہلا دی گئی، اور رسول اور ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بس میرے کریم نے فرما دیا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے، اس نے امتحان کیسا ہوگا وہ بھی بتا دیا، اور امتحان کا علاج بھی میرے کریم نے بتا دیا کہ جب امتحان ہو تو ایسا کرو۔ تو بہت سخت امتحان جو ہے وہ ہوا ہے، اور بہت سخت امتحان مال اور جان کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ لے گا۔ ایسی سچویشن کے اندر صبر کے دامن کو تھامے رکھنے کا حکم اللہ رب العزت جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ اب صبر کو تھوڑا سا مزید سمجھیں آپ، کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، اس کا بھی جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی قدرت کا حکم صبر کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار نے کئی پہلوانوں کی طاقت سے زیادہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اتنے طاقتور رکانہ پہلوان کو حضور نے گرا دیا، اتنے طاقتور رسول کہ زمین سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اتنے طاقتور رسول کہ اشارہ فرمائیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اتنے طاقتور رسول کے اشارہ فرمائیں تو درخت اپنی جگہ سے جھومتا ہوا بارگاہ رسول میں آ جائے،
اتنے طاقتور رسول ہو کر کے بھی پروردگار نے امتحان کے زمانے میں حضور سے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. بہت اہم نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل کچھ آپ کو مس گائیڈ کرنے کی بھی کچھ لوگ کوشش کریں جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہوگی. سرکار طاقتور تھے، پھر بھی مصیبت کے موقع پر حضور سے کہا گیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. یہاں سے پتا چلا صبر بزدلی کا نام نہیں، صبر طاقت کا نام ہے. اگر بزدلی کا نام ہوتا تو اتنے بڑے طاقتور کو صبر کا حکم نہ دیا جاتا. اور صبر کرنے والا کتنا طاقتور ہوتا ہے یہ مجھ سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.